السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور لوگ قربانی کے لیے فکر مند ہیں، تو ایک سوال جو مائنڈ میں لوگوں کے آ رہا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ قربانی، پہلی قربانی یا ہم جو بھی قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ کس کے نام کی کریں۔ عموماً جو ہے نا، لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک سال اپنی طرف سے، ایک سال والد صاحب کی طرف سے، ایک سال والدہ کی طرف سے، پھر ایک سال بیوی کی طرف سے۔ تو قربانی جو ہے نا وہ کس کے نام سے کرنا چاہیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ تو آپ لوگ اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لو، اور عید الاضحیٰ آنے سے پہلے بقرعید آنے سے پہلے یہ مسئلہ ہر مسلمان کا کلیئر ہو جانا چاہیے۔ دیکھو، قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت ایک ایسی عبادت ہے یہ قربانی کرنا کہ صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص بھی صاحب نصاب ہوگا، اب صاحب نصاب کو کس کو کہا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے کا مسئلہ ہے، جس پر آلریڈی میں نے ایک کلپ بنائی ہوئی ہے ڈیٹیل میں، تو آپ وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ قربانی واجب ہوتی ہے اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کو موٹا آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے جتنے بھی قرضے ہیں، جتنا بھی اماؤنٹ آپ کو دینا ہے، اس کو مائنس کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی ہے نا، اور بزنس کا اماؤنٹ، یہ سب ملا کے اتنا اماؤنٹ بن رہا ہے جتنے میں آپ کے علاقے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو آپ کہلاؤ گے صاحب نصاب۔ 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے علاقے میں 50,000 کی آ رہی ہے یا 55,000 کی آ رہی ہے، تو اتنا اماؤنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کہلاؤ گے صاحب نصاب، یعنی آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی اس کو کرنا ہوتی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مان لیجیے آپ گھر کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور آپ صاحب نصاب بھی ہیں، تو قربانی آپ کے اوپر واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ابا کی طرف سے 1 سال کر دیں تو آپ کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اس کو قربانی کرنا ہوگی۔ اگر آپ کی بیوی کے اوپر واجب ہو رہی ہے تو بیوی کو کرنا ہے، ہسبینڈ کے اوپر واجب ہو رہی ہے تو ہسبینڈ کو کرنا ہے، امی ابا کے اوپر واجب ہو رہی ہے تو امی ابا کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اس کو قربانی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے پھر اگلے سال ابا کی طرف سے۔ اگر آپ ابا کی طرف سے کر دیتے ہو، حالانکہ آپ صاحب نصاب تھے اور آپ نے اپنے نام سے نہیں کی، ابا کے نام سے کر دی، تو ٹھیک ہے، ابا کے نام سے قربانی کرنے سے ابا کو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ گنہگار کہلاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر قربانی واجب تھی۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اور جس کے اوپر واجب نہ ہو تو وہ نفلی قربانی کہلاتی ہے۔ جیسے مان لیجئے کسی کے والد کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اب وہ اپنے ابا کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو یہ نفلی قربانی کہلائے گی۔ اسی طرح سے کوئی اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو یہ نفلی قربانی کہلائے گی، اور آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کر رہے ہو، حالانکہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، تو آپ واجب کو چھوڑنے والے کہلاؤ گے۔ تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، اور اس میں کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ مان لیجئے میرے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے اور میرا اتنا ہی حساب ہے کہ میں اپنی قربانی ہی کر سکتا ہوں بس، تو کیا ضرورت ہے ابا کی طرف سے قربانی کرنے کی؟ ہاں، اللہ نے اگر آپ کو بہت نوازا ہے، آپ لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ابا کے نام سے بھی کر دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ کی جیب پر، تو پھر آپ اپنے نام کی کرو، اپنے ابا کی بھی نام کی بھی کرو، اپنی اماں کے نام کی بھی کرو، پھر جس کی چاہو اتنی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس کے اوپر قربانی واجب ہے اسے قربانی ہر حال میں کرنا ضروری ہے۔ یہ مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ اور قربانی کرنے کے لیے کوئی بڑا جانور جیسے کہ بکرا لے کے آؤ آپ پورا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے انڈیا میں 52.5 تولہ چاندی 50، 55، 60 ہزار، 65 ہزار کا آ ہی جاتا ہے، تو اتنا اماؤنٹ کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا بکرا کرے، اگر وہ بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں 1 حصہ بھی اگر لے لے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ بہرحال میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قربانی پہلی، دوسری، تیسری یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اس کو تو ہر حال میں قربانی ادا کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنے
زیادہ دیا اللہ نے تو جس کی چاہو اس کے نام سے کرو۔ یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے سمجھنے کا، عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اب ہم عبادت بھی کریں اور صحیح مسئلے ہمیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے عبادت خود ہمارے لیے ایک وبال جان بن جائے، تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ قربانی کا ایک اہم مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو آپ شیئر کریں اور قربانی آنے سے پہلے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔